السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالواسع خان آفیشیل چینل۔ نور مقدم قتل کیس میں پولیس نے آج حتمی چالان عدالت میں جمع کروایا۔ اگر میں آپ کو اس چالان میں جو ظاہر جعفر کا والد ہے اس کے بیانات اور جو اس نے حرکات اس قتل میں کی اور اس واقعے میں کی اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس طرح میں غصے میں ہوں، شدید قسم کے غصے میں ہوں، آپ بھی شاید اسی طرح غصے میں آ جائیں، کیونکہ اس کے باپ کی حرکات ہی ایسی تھیں کہ ہر پاکستانی کو بلکہ ہر انسانیت جس میں ہے وہ شاید غصے میں آ جائے۔ تو میں آپ کو پولیس کی جانب سے جو حتمی چالان جمع کروایا گیا آج عدالت میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پولیس کی جانب سے چالان میں یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر جعفر نے یہ بیان میں اعتراف کیا ہے کہ میں نے نور مقدم کا قتل کیا، میں نے اس کا دڑ تن سے جدا کیا۔ اس نے کہا کہ نور مقدم کے ساتھ میں نے یہ قتل اس لیے کیا، میں نے اس کا قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بیان ہے ظاہر جعفر کا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے قتل کیا۔ تو یہ سمپل سا سوال ہے کہ قتل کر سے اس کی شادی ہو گئی۔ بہرحال یہ علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن چالان میں یہ بات کہا گئی ہے کہ ظاہر جعفر نے نور مقدم سے فون لے لیا اور اسے علیحدہ کمرے میں بند کیا جہاں پر تاکہ وہ آواز لگائے چینکے تو اس کی آواز باہر نہ جا سکے، اور اس سے موبائل چھین کر علیحدہ کہیں پھینک دیا تاکہ وہ کسی سے ہیلپ طلب نہ کر سکے۔ تو یہ بھی اس کی صفاقی تھی کہ وہ اتنا درندہ بن گیا، اور کیسے بن گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کو فون کیا کہ میرے سے یہ گندا کھیل ہو گیا ہے، تو اس کے باپ کا بھی آگے سے کارنامہ چیک کریں کہ ظالم کا باپ بھی ظالم، جیسی اولاد ویسا باپ۔ ظاہر جعفر نے قتل کے بعد اپنے والد کو بتایا کہ مجھ سے یہ قتل ہو گیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ تو اس کے باپ کا یہ بیان تھا جو چالان میں پولیس نے تفتیش کے بعد کہی ہے کہ اس کے باپ کا یہ بیان تھا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ہمارے بندے آ رہے ہیں، وہ اس کا حل نکال لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے باپ کی عقل چیک کریں، کیسی فرونیت، کیسی انسانیت سے گرا ہوا کام کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے پریشان نہیں ہونا، ہمارے بندے آ رہے ہیں۔ تو عجیب قسم کی کیفیت، یہ ان کی حالت چیک کریں، اتنا اندھا اپنے نشے میں، آخر کس بات کا نشہ ان میں سمجھ نہیں آئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس کے باپ کو بھی اس قتل میں مرکزی ملزم قرار دیا جائے، کیونکہ اگر ظاہر جعفر کا والد پولیس کو موقع پر یا اس سے پہلے اطلاع کر دیتا کہ یہ اس کا بیٹا کرنے جا رہا ہے تو شاید نور مقدم بچ جاتی، وہ قتل نہ ہوتی، کیونکہ اس کے مرکزی کردار اس کا باپ تھا جس نے اسے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ہمارے بندے آ رہے ہیں۔ آپ اس کی عقل چیک کریں۔ حالانکہ پولیس کی تفتیش میں یہ واضح بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ پہلے بتا دیتا ظاہر جعفر کا باپ کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ چوکیدار نے انہیں پہلے اطلاع دے دی تھی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ ظاہر جعفر کے والد کو چوکیدار و مالی کی طرف سے واضح طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ ظاہر جعفر یہ کہہ رہا ہے اور نور مقدم اندر کافی دنوں سے قید ہے، لیکن اس کے باپ نے کوئی رسپانس نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آخر یہ کس بات کا نشہ تھا، یہ اب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس معاملے پر اسلام آباد پولیس بہت اچھی اپنی کارکردگی واضح کر رہی ہے، اور بہت اچھا انہوں نے اپنا ٹیم بنائی آج اسلام آباد کی زیر نگرانی۔ تو اس میں پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر نے مالی اور چوکیدار کو یہ واضح انسٹرکشن دی تھی کہ نور مقدم یہاں سے بھاگ نہ پائے، کیونکہ نور مقدم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگنا چاہا، لیکن اس ظالم چوکیدار نے اسے پکڑ لیا۔ وہ منتیں کرتی رہی، وہ ان سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے جانے دو، وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ آخر کس انسانیت کی تو موت ہو گئی اس معاملے میں بھی۔ وہ مالی، وہ چوکیدار جنہوں نے اس درندے کے دوبارہ حوالے کر دیا، آخر انسانیت ختم نہ ہو گئی اس معاملے پہ کہ کس قسم کا قتل کہ چوکیدار اور مالی بھی اس ظالم شخص کے ساتھ مل گیا۔
عدالت نے چلان میں یہ بھی واضح طور پر بتایا گیا کہ نور مقدم کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس پر ظلم ہوتا رہا، اور میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ بات واضح طور پر بتائی گئی تھی نور مقدم کے ساتھ زاہد جعفر نے زیادتی کی۔ تو پولیس نے اپنے چلان میں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نور مقدم قتل کیس میں زاہد جعفر نے اعتراف جرم کا لیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ قتل کیا ہے، میں نے یہ سر تن اس کا دھڑ سے جدا کیا ہے۔ تو پولیس کی طرف سے کچھ معاملات پر ابھی رپورٹ رہ گئی ہے، جیسے لیپ ٹاپ کا معاملہ آ رہا تھا، موبائل فون میں جو تفتیش ابھی باتیں کی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد واضح ہو جائے گی۔ لیکن زاہد جعفر اب اپنے کردار کی طرف جا رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاہد زاہد جعفر کے باپ کو بھی پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، کیونکہ اتنا ہی اس کا باپ بھی اس میں مجرم ہے جتنا اس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے اسے ڈیلے کیا اس اتنے امپورٹنٹ واقعے کو، اور تھراپی ورکس کے جو ملازمین تھے انہوں نے بھی اس کیس کا پلڑا بدلنے کی کوشش کی۔ یہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، اس واقعے کو ایکسیڈنٹ اور دوسری طرف معاملات کو لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈاکٹرز بھی اتنے جاہل ہوں گے، مجھے امید نہ تھی کہ ایک عورت کا تن دھڑ سے الگ ہو گیا ہے تو اسے کیسے ایکسیڈنٹ کرا دیتے۔ اس نے تیز دھار آلے سے اس کا سر اتارا ہے، تو وہ کیسے اس معاملے کو پلٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب انشاءاللہ یہ تمام مجرم، یہ جو 12-11 مجرم ہے، یہ اپنے کردار کو پہنچیں گے، اور پولیس کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جتنا اس کا بیٹا مرکزی مجرم ہے، اس کا باپ بھی اتنا مجرم ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈیلے کی اور بیٹے کو شاباش دی اور کہا حوصلہ رکھو، ہمارے بندے آ رہے ہیں۔ تو کچھ معاملات پولیس کے حوالے سے بھی رہ گئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی اس پر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تو اس سے پہلے میں میڈیا پر لے آؤں یا اپنے چینل کے ذریعے آپ کو معلومات دوں تو اس پر کیس پر اثر انداز ہوگا۔ تو یہ اپڈیٹس تھی زاہد جعفر کے حوالے سے نور مقدم قتل کیس میں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔